الحمدللہ، آج ہم زیادتی ایمان کے مشاہدہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ مشاہدہ نہایت لطیف اور اہل معرفت کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیکی اور بدی کے اثرات نہ صرف انسانی دل و دماغ پر پڑتے ہیں بلکہ انسان کے جسم اور مال و دولت پر بھی پڑتے ہیں۔ دنیا میں اس کا مشاہدہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی صاحب عقل سلیم اس کا منکر نہیں ہے۔ اسے مومن و صالح اور کافر و فاجر تمام ہی لوگ جانتے ہیں۔ اپنی ذات کے اندر اور باہر اس بات کا مشاہدہ، مطالعہ اور غور و فکر رسولوں کے لائے ہوئے دین اور عذاب و ثواب پر ایمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ یہ معاملہ اس دنیا کے اندر پائے جانے والے عدل کا احساس اور اس کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ یہ جلد نظر آ جانے والی جزائیں اور سزائیں ایک صاحب بصیرت کو اس سے عظیم تر جزا و سزا کی رہنمائی کرتی اور اس کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک شخص نے امام ابن قیم رحمہ اللہ سے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا، جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور میں جلد اس سے توبہ نہیں کر پاتا، توبہ سے اس کی تلافی نہیں کر پاتا، تو اس کے برے انجام کا انتظار کرتا ہوں۔ جب اس کا نتیجہ میری توقع کے مطابق یا اس سے کم و بیش میرے سامنے آ جاتا ہے تو فوراً کہہ پڑتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تجربہ میرے ایمان کے لیے ایک مزید دلیل اور ثبوت بن جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی سچا انسان آپ کو بتلائے کہ اگر آپ ایسا اور ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایسی اور ایسی پریشانی کا سامنا ہوگا، چنانچہ آپ سے ویسا کوئی کام سرزد ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس کے بتانے کے مطابق آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے، تو اس کی صداقت و حقانیت کے تئیں آپ کا علم و بصیرت دو چند ہو جائے گا۔ یہ مشاہدہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ بیشتر لوگوں کے دلوں پر گناہوں کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اس کا مشاہدہ تو دور کی بات ہے، بسا اوقات اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔